پارہ نمبر 4 سورہ النساء آیت نمبر 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللاتی، اور وہ عورتیں جو یاتینا آئیں، الفاحشۃ بے حیائی کو، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا تو گواہ مانگو، علیہن ان پر، اربعۃ چار، منکم تم میں سے، فإن پھر اگر، شہدوا وہ گواہی دے دیں، فامسکوہن تو روک لو انہیں، فی البیوت گھروں میں، حتیٰ یہاں تک کہ، یتوفاہن فوت کر دے انہیں، الموت موت، او یا یجعل اللہ بنا دے اللہ، لہن ان کے لیے، سبیلا کوئی راستہ۔ ترجمہ: تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا کام کریں یعنی زنا کریں، ان پر اپنے میں سے چار گواہ طلب کرو۔ اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں قید رکھو یہاں تک کہ موت ان کی عمریں پوری کر دے، یعنی پوری زندگی بھر انہیں گھر میں قید کر لو، اللہ تعالیٰ ان کے پوری کر دے، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکالے، یا پھر اللہ تعالیٰ کوئی اور حکم دیں۔ جاہلیت میں زنا عام تھا، لیکن اسلام نے اسے گناہ قرار دیا، لیکن اس کی سزا کا حکم دھیرے دھیرے آیا۔ پہلے سورہ نساء آیت نمبر 15 میں فرمایا گیا کہ تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کریں، ان پر اپنوں میں سے چار گواہ لاؤ، یعنی چار مرد گواہی دیں کہ اس عورت نے زنا کیا ہے، اور اگر چار آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھر میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے، یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ یہ شروعاتی حکم تھا۔ بعد میں سورہ النور آیت نمبر 2 میں فرمایا گیا کہ عورت مرد جو بھی زنا کریں انہیں 100 کوڑے لگائے جائیں۔ پھر حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ شادی شدہ زانی کے لیے رجم کی سزا ہوگی، یعنی پتھر مار مار کر انہیں مار ڈالا جائے گا۔ پارہ نمبر 4 سورہ النساء، اسی کی نیکسٹ آیت ہے آیت نمبر 16۔ واللذانی اور وہ دو مرد جو، یہاں پر دو کہا گیا ہے، تو مرد بھی ہو سکتے ہیں، دو عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، یا ایک مرد ایک عورت بھی ہو سکتا ہے۔ مفسرین نے تینوں مطلب نکالے ہیں اس کے۔ یأتینہا آئیں اس برائی کو، منکم تم میں سے، فآذوہما تو اذیت دو ان دونوں کو، فإن پھر اگر، تابا وہ دونوں توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَا اور اصلاح کر لیں، فَأَعْرِضُوا تو اعراض کرو، عَنْہُمَا ان دونوں سے، اِنَّا بے شک، اللہ کانا ہے، تواباً بہت توبہ قبول کرنے والا، رحیما نہایت رحم کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کے دو نام آئے ہیں، تواب الرحیم، تواباً رحیما، دو نام اللہ تعالیٰ کس طرح سے آئے، تواب رحیم کے ساتھ آیا ہے، اور یہاں پر ذکر ہوا ہے۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور تم میں سے جو دو مرد بدکاری کا ارتکاب کریں ان کو تکلیف دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں تو ان سے درگزر کرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ تم میں سے جو دو لکھا ہے صرف، تو دو مرد بھی ہو سکتے ہیں، ایک مرد ایک عورت بھی، یا پھر دو عورتیں بھی بدکاری کا ارتکاب کریں، یعنی دو مرد یا دو عورتیں یا
ایک مرد ایک عورت بدکاری کریں تو کیا فرمایا گیا؟ ان کو اذیت دو، یعنی ان کو جسمانی اور ذہنی تکلیف دو، یعنی ان کو محسوس کرواؤ کہ انہوں نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ لیکن پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو پھر انہیں چھوڑ دو، یعنی ان سے پھر درگزر کرو۔ سزا ملنے کے بعد اگر وہ توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں تو ان سے درگزر کرو۔ توبہ کیا ہے؟ یعنی پلٹنا، لوٹنا، گناہ کے بعد بندے کا خدا سے توبہ کرنا، یعنی جو بندہ اپنے خدا کا نافرمان بن کر اس سے منہ پھیر گیا تھا، اب اپنے کیے پر شرمندہ ہے اور اطاعت اور فرما برداری کی طرف پلٹ آیا ہے۔ اللہ تواب ہے، وہ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے۔ سیدھا جا رہا تھا بندہ، صراط مستقیم پہ تھا، سیدھا تھا، پھر اس نے ٹرن لے لیا، شیطان کے بہکاوے میں یا نفس کے بہکاوے میں آ کر غلط راستے پر چلا گیا اور دور نکل گیا اور بھٹک گیا۔ لیکن پھر اسے احساس ہوا، لوگوں نے اسے احساس دلایا یا اسے خود احساس ہوا کہ میں نے غلط کام کیا ہے، تو پھر وہ پلٹ کر آیا، پھر وہ صحیح صراط مستقیم کی طرف آیا۔ تو وہ یہ جو پلٹنا ہوتا ہے یہ توبہ ہوتا ہے کہ انسان پلٹے، واپس دوبارہ اللہ کی طرف پلٹے۔ تو جب انسان دوبارہ اللہ کی طرف پلٹ کر آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا یہ پلٹنا قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں، اور بار بار انسان کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ یعنی انسان سے غلطی ہو جائے، وہ توبہ کر لے، پھر اچھے کام کرنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں اور اس پر رحم بھی کرتے ہیں۔ تو وہ واپس وہاں سے پلٹا اور پھر صراط مستقیم پر آ گیا، اور جو اس سے غلطی ہوئی تھی اس کا کفارہ یہ ہے کہ پھر انسان کو بہت اچھے اچھے کام کرنا چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، صراط مستقیم پہ پھر آگے بڑھتے ہی چلے جانا چاہیے۔ اور ایسے میں یہ ہے کہ انسان بہت زیادہ صدقہ بھی کرے، کیونکہ صدقہ کرنے سے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تو صدقہ کرے، اور صدقہ یہ نہیں ہے کہ صرف مال سے صدقہ کرے، ہر نیکی کا کام صدقہ شمار ہوتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اب یہاں پر اس آیت میں سوڈومی کا ذکر ہے، عمل قوم لوط، تو اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا جانیں گے۔ ہم جنس پرستی کبیرہ گناہ ہے، یہ آیت سورہ اعراف کی آیت نمبر 81 سے 82 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور لوط نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے سارے جہان میں کسی نے نہیں کیا؟ وہ یہ کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے آتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ حد سے گزر جانے والے ہو۔ یہ جو کام ہے سب سے پہلے قوم لوط نے شروع کیا، اور ان پر پھر اتنا زبردست عذاب آیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بدترین بہت ہی خراب جرم ہے، اور اس کے لیے اس قوم پر بہت طرح طرح کے عذاب بھیجے گئے تھے۔ عمل قوم لوط کی مرتکب قوم پر اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش فرما کر ہلاک فرمایا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش برسا کر ہلاک فرما دیا۔ بس جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، بس جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اسی بستی کو تہہ و بالا کر دیا، یعنی الٹ پلٹ کر دیا، اور اس پر پکی مٹی کے پتھروں کی بارش برسائی، جن میں سے ہر پتھر ہر مجرم کے لیے نشان زدہ تھا، یعنی ہر پتھر جو تھا وہ نشان زدہ تھا کہ کس کے اوپر جا کے پڑے گا، ایک ایک پتھر ایک ایک انسان کے لیے تھا۔ اور ظالموں سے یہ سزا کچھ دور نہیں، یعنی ابھی بھی آج بھی اگر کوئی اس طرح کا ظلم کرتا ہے تو اس سے یہ سزا دور نہیں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 82 سے 83 ہے۔ وضاحت: زنا کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں الف لام میم کے بغیر انہو کانا فاحشہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے، جبکہ عمل قوم لوط کے لیے الف لام میم کے اضافے کے ساتھ الفاحشہ فرمایا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ عمل قوم لوط زنا سے زیادہ شدید جرم ہے، یعنی اور بھی زیادہ شدید جرم ہے اللہ کی نظر میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، میں امت کے بارے میں
اتنا کسی اور بات سے نہیں ڈرتا جتنا عمل قوم لوط سے ڈرتا ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف تھا کہ میری قوم جو ہے اس گناہ میں نہ پڑ جائے۔ عمل قوم لوط کے مرتکب پر اللہ کے رسول نے بار بار لعنت فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرے، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو زمین کی حدیں تبدیل کرے، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو اپنے والدین کو برا بھلا کہے، اللہ کی لعنت ہو اس غلام پر جو اپنے مالک کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا مالک بتائے، اور اللہ کی لعنت ہو اس پر جو عمل قوم لوط کا مرتکب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل قوم لوط والی بات 3 بار ارشاد فرمائی۔ اسے ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ جب کوئی بات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی تھی تو عربوں کے ہاں اسے بار بار دہرایا جاتا تھا۔ تو جب آپ یہ حدیث بیان کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ جو بات تھی آپ نے سب سے آخر میں کہی، عمل قوم لوط والی بات، اور پھر آپ نے اس کو 3 بار دہرایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی زیادہ شدید ہے یہ چیز، جو چیز آپ جس کو ریپیٹ کرتے تھے بار بار، وہ بہت زیادہ خطرناک چیز ہوتی تھی۔ عمل قوم لوط کا مرتکب توبہ کیے بغیر مر جائے تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس پر نظر کرم نہیں فرمائیں گے۔ یعنی کسی نے ایسا جرم کیا اور پھر وہ اس کی موت آ جائے اور توبہ نہ کرے اور اس کی موت آ جائے، تو کیونکہ موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے نا، ہو سکتا ہے وہ ایسا کام کرے اور بنا توبہ کیے اور دوسرے دن ہی وہ ختم ہو جائے، تو پھر ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نظر کرم نہیں فرمائیں گے قیامت کے دن۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مرد کے پاس آئے یا عورت کے پاس دوبر کی راہ آئے، اللہ تعالیٰ اس پر نظر کرم نہیں فرمائیں گے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یہاں یہ ہے کہ اپنی بیوی کے پاس بھی غلط راستے سے آنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ شوہر اور بیوی کا رشتہ جو ہے اس میں بھی حدود ہے اللہ تعالیٰ کی حدود میں رہنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اگر کوئی حدود کو کراس کرتا ہے تو وہ بھی گناہ شمار ہوتا ہے۔ تو اپنی بیوی کے پاس بھی آنا اس طرح سے جیسے قوم لوط کرتی تھی، وہ بھی گناہ میں شمار ہوتا ہے۔ عمل قوم لوط میں کرنے والے اور کروانے والے اور دونوں کو قتل کرنے کا حکم ہے، یعنی دونوں کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جس شخص کو عمل قوم لوط کرتے پاؤ اس کے کرنے والے اور جس کے ساتھ کیا گیا دونوں کو قتل کر دو۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل قوم لوط کا ارتکاب کرنے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، اوپر والے اور نیچے والے دونوں کو سنگسار کر دو، یعنی دونوں کو سنگسار پتھروں سے اس وقت تک مارتے رہنا جب تک کہ وہ مر نہ جائیں۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ یعنی ان کو قتل کر دینے کا حکم ہے کہ سنسار کر دو، جیسے شادی شدہ زانی کا حکم ہے ویسے ان کا حکم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں قوم لوط کے مجرموں کی پیشن گوئی فرمائی، یعنی ایسا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ جس بات کا ڈر ہے وہ عمل قوم لوط ہے کہ کہیں اس میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو، ہماری امت کو، ہر ایک کو اس گناہ سے بچانا۔